ہم قرآن پاک کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر روٹ ورڈ کی طرف جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ بسمی، سات نام اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے۔ الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ مالکی، مالک ہے، یومی دین، الدینی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدینا، چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیمہ سیدھے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام فرمایا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہیں، المغضوبی گصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ گصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ روٹ ورڈ کہتے کس کو ہیں؟ روٹ ورڈ ہمارے قرآن پاک میں جو ہر لفظ ہے نا، وہ کم از کم تین روٹ لیٹر سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم کہیں اس کا یہ اصل مادہ ہے جہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے، اس سے پھر بہت سارے ورڈز بنتے ہیں۔ جیسے الرحمن ورڈ ہے نا، تو یہاں پہ جو الرحمن ورڈ ہے وہ ہمارے پاس تین ورڈ سے مل کر بنا ہے، وہ ہے را ہا میم، رحم۔ یعنی کہ جو اس کا اصل مادہ ہے اس لفظ کا، وہ رحم ہے۔ رحم سے پھر الرحمن، رحیم، اس طرح کے ورڈز بنے ہیں۔ تو جب تک ہمیں اصل مادہ نہیں پتا ہوگا، ہم اس کا ٹرانسلیشن صحیح سے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے الحمد، ہا میم دال، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن وسیع رحمت والا، را ہا میم۔ الف لام جس ورڈ پہ بھی آ جائے وہ ورڈ کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے خاص رحمت، ٹھیک ہے؟ کوئی عام رحمت کی بات نہیں ہو رہی۔ الف لام جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم معرفہ، یعنی کہ خاص ورڈ۔ اسی طریقے سے الرحیم بھی اسی پیٹرن پہ ہے، الف لام یعنی کہ خاص رحم والا۔ تو اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ را، ہا اور میم۔ الف، واو اور یا کو ہم روٹ ورڈ پہ کافی دفعہ کنسیڈر نہیں کرتے اور یہ ایک دوسرے کے عدل بدل آ جاتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کبھی الف، واو اور یا روٹ ورڈ کے اندر شامل ہوں بھی، تب بھی الف واو کی جگہ چینج ہو جاتا ہے، کبھی یہ یا جو ہے وہ واو کی جگہ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن زیادہ تر یہ ورڈ استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الحمد۔ الحمد کہتے ہیں سب تعریفیں۔ تو الحمد سب تعریفیں، اور یہاں پہ اس کا روٹ الف لام آ گیا، یہاں پہ بھی مطلب خاص، ٹھیک ہے؟ اسم معرفہ، تو یہاں پہ ہم جو الف لام ہے خاص تعریف، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا میم اور دال۔ الف لام کو نکال دیں کیونکہ یہ صرف اسم معرفہ خاص کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر ہے ربی پالنے والا، را، با اور با کے اوپر شد ہے، ہم با کو دو دفعہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا روٹ ورڈ کیا بنا ہے؟ را، با اور با، پالنے والا۔ العالمین، یہاں کے شروع میں بھی الف لام ہے، اسم معرفہ یعنی کہ خاص جہان، ٹھیک ہے؟ العالمین سارے جہانوں کا، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، لام اور میم۔ یا اور نون جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ جمع لگا کے سارے جہان، ٹھیک ہے؟ اگر صرف اور صرف عالم ہوتا تو صرف ایک جہان کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں پہ ورڈ جو روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے، جو اس میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے العالمین، یعنی کہ سارے جہانوں کا۔ ایک تو جمع ہے، دوسرا معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یوم۔ یوم کہتے ہیں دن کو، تو اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ یا، واو اور میم۔ پھر ہے الدین، اس میں بھی الف لام لگ گیا، یعنی کہ خاص بدلے کا دن، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال، یا اور نون۔ پھر ہے ایاکا۔ ایاکا صرف تیری ہی، جب بھی کسی ورڈ کے آخر میں کاف زبر کا لگے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھے، ٹھیک ہے؟ اور اییا کا مطلب کیا ہے؟ صرف تیری۔ ایک تو تشدید آ گئی، اوپر سے اییا، یعنی کہ ہم ایمفسس کر رہے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے نعبدو۔ نون زبر نہ، نون زبر نہ جب بھی قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آ جائے نون زبر نہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ یہ آپ لوگ نا اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کیونکہ یہ آگے آپ کے کام آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی، ایک ہی دن میں آپ کو سارا نہیں یاد ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کوشش اپنی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
تو نعبدو نون زبر نا، اس کا مطلب ہے ہم، اور عین با اور دال عبد، عبد بندے سے بھی نکلا ہے، تو ہم اس کو جب ہم اس کو مزید روٹ ورڈز بناتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس وجہ سے آیا ہے؟ کیونکہ نون زبر نا ہے، آگے عین با اور دال۔ پھر ہے نستعین، نستعین میں نون زبر نا، ہم اس کو کہیں گے ہم، اور آگے اس کے بعد عین واو اور نون، ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اہدینا، نون زبر نا آخر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں، اور آگے اہدین، اہدینا میں کیا ہے؟ چلا ہمیں، ہا دال یا، یہ ہدایت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے الصراط، جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ الف لام آ جائے تو وہ اسم معرفہ یعنی کہ خاص راستے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سواد را اور طوا، راستے پر۔ المستقیم، اس کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے، یعنی کہ خاص، مطلب خاص ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو الف لام ہمارے پاس معرفہ کے لیے ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ وہ کہاں سے نکلا ہے؟ قوم، قیام، ٹھیک ہے۔ قیام، جیسے ہم نماز میں قیام میں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو اور میم، سیدھے۔ انعمتا، انعام فرمایا تو نے، تو نون عین میم، یہ انعام اور نعم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ورڈ ہے المغضوب، اس میں بھی دیکھیں الف لام آ رہا ہے، خاص، یعنی کہ ایسی خاص قوم جس پہ غصہ کیا گیا ہو، المغضوبی، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین ضاد اور با، غصہ کیا گیا۔ الضالین، اس میں بھی الف لام آ رہا ہے، اسم معرفہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، الضالین، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضاد لام لا، اس لام اور لام، اس کو ہم زلالت بھی کہتے ہیں، زلل بھی کہتے ہیں، اور گمراہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے اس کا روٹ ورڈ، اور روٹ ورڈ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہی کیوں رکھا گیا؟ فاتحہ کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں فتح، فتح کسے کہتے ہیں؟ کھولنے کو، فاتح، فتح۔ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کتابت اور نماز کی قرات اسی سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی اور مصحف کے اعتبار سے کون سے نمبر پہ آتی ہے، تو مصحف کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پہ آتی ہے۔ اگر ہم اس کی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا کہ اس جیسی صورت تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی صورت اتاری گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مثل نہ تورات میں کوئی صورت نازل کی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن پاک میں، اور بے شک وہ سبع مثانی ہے، وہ یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ 7 آیات والی صورت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئی ہے، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں پتہ چلا کہ ہمیں اعوذ باللہ ہی کیوں پڑھنی چاہیے۔ پہلے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. حکم کہاں دیا ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں دیکھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی. یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے. شیطان ہمیں راستے سے روکنا چاہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے. شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا واجب ہے نا، اسی طریقے سے شیطان کے شر سے بچنا بھی واجب ہے. اب شیطان کون ہے؟ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے. رب العزت نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو کیا تم میرے بجائے اس سے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے. ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. یہ ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 50. اب ہمیں شیطان کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ اس لیے اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں. پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. بسم اللہ کیوں لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. بسمی کہتے ہیں سات نام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے نام سے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. یعنی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کام کے اندر. تو ظاہر ہے ہم اپنی ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. اب جو ہے بسم اللہ کے فضائل اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ کے فضائل ہے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا. اور اس کے فضائل کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی تو جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. یعنی کہ نماز پہلا فریضہ ہے جس کو وضو کے بغیر ادا نہیں کیا جاتا. عبادت کے لیے وضو کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ترمذی کی روایت ہے 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سونے سے پہلے جو دعا سکھائی اس میں بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. جیسے اللہم بسمیکا اموت و احیا، ہم کہتے ہیں اے اللہ پاک تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں. تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ کار ہے. ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے. تو ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ بسم اللہ میں ایک ورڈ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی پیسہ لگانا شروع کیا ہے تو ہم نے بسم اللہ پڑھی، اب بھائی پیسہ بہت سارا لگے گا. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا مال، جتنی چیز، جتنا رزق آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑے مقدار میں ہو لیکن وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں برکت. اس وجہ سے آپ نے اگر کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت شامل ہو تو آپ نے اس کام سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے. یہ ہمارا جو ہے بسم اللہ پڑھنا اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے. پھر اگلی آیت ہے ہمارے پاس، مطلب کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر پہلی کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. الحمدللہ ایک کلمہ شکر ہے. ہم لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی کام کر کے کسی کام کا اختتام کرتے ہیں تو ہم اس کے کام کے اختتام میں کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ کام مکمل ہو گیا، تو اس کو ہم الحمدللہ کلمہ شکر کہتے ہیں. رب العزت نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کریں. شکر کا انداز اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر اور اس کی اعلیٰ درجے کی صفتوں پر اپنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی کہ یہ کس کس کا تعلق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے. انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب قدردان بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی مدح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے اس کے مطابق ہر کام کا اختتام الحمدللہ پہ ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ الحمدللہ تو ہم نے کہنی ہے، لیکن یہاں پہ رب العالمین کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، یعنی کہ سارے جہانوں کا مالک، ان کی تدبیر، ان کا انتظام کرنے والا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اب پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا معبود ہے، آقا ہے، مالک ہے، جو اپنی ملکیت مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ العالمین سارے جہانوں کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی دو اقسام کی ہیں، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک، اتنی پاکیزہ کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر شامل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریفلیکشن کریں تو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین میں الحمد، دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الحمد میں الف لام خاص ہوگی، یعنی کہ خاص تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ہر ٹرانسلیشن میں یہ پڑھا ہے کہ اس کا مطلب صرف ایک تعریف ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف ایک تعریف نہیں ہوتا، اس کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مطلب شکر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اس جہان کا رب ہے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 اور 24 دیکھیں تو وہاں پہ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم رب العالمین کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں کہ رب العالمین کون ہے تو آپ اس کی ڈیفینیشن کیا دیکھیں گے کہ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی کہ کس کس کا رب ہے؟ آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے درمیان جو بھی ہے۔ تو یعنی کہ آسمان، زمین اور ان کے درمیان، یعنی کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا اثرات آتے ہیں؟ جب انسان یہ کلمہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی سوچ اور عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا سورۃ الشعراء آیت نمبر 77 سے، اگر ہم 82 تک پڑھیں تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا قرآن پاک، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کے کلمات جو ہیں وہ لکھے ہیں یہاں پہ، وہ کیا ہیں؟ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی ہے؟ رب العالمین کی ڈیفینیشن ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص رحمت اور خاص رحم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کاتبہ علی نفسہ الرحمۃ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا گیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور رحیم اس کی باقی صفات پر حاوی ہیں، اس لیے کہ رحمت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ان صفات کا 2 بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان صفات سے خالق اور مخلوق کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ شدید رحمت اور شفقت کا ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الملک آیت نمبر 19 میں، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ اور شاید باری تعالیٰ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ جیسے ہم لوگوں نے اکثر شعر سنا ہوتا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو یہیں پہ ہے کہ اگر تم زمین والوں پہ تم رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر رحم کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اگر ہم رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ اثرات نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے رحم ہے، تو ہمارے اندر کس طرح کے جذبات آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر ابھارتی ہے۔ انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے میرے وقت، میرے مال، میری صلاحیتوں اور میری قوتوں کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس زندگی کے ہر عمل کو فائدہ مند بنا دے گا۔ یہ رب کی رحمت ہے جو انسان کے اندر امید ابھارتی ہے۔ رحمت کی وجہ سے بندے اور رب کے درمیان امید کا رشتہ ابھرتا ہے۔ یہ امید کا رشتہ ہے۔ امید ختم ہو جائے تو یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کی ساری راحتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے رب نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔
تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کچھ بھی ہو گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف بندے کے ایک آنسو سے اس کے اوپر جہنم حرام کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ نہیں قبول کریں گے؟ تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، ہر کام کا اختتام الحمدللہ سے کرنا ہے، اور اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 پہ۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد ہے کہ اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ اب مالک کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مالک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے، ٹھیک ہے؟ اب مالک جو ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ مالک یوز کیا، یوم دین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب جزا کے دن سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے سورۃ الانفطار، آیت نمبر 17 سے 19 تک۔ اب یہاں پر ہم لوگ اکثر یہ چیز سوچتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں مالک تو وہ ہے جو فوراً سزا دے دیتا ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مالک فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ ایک دن مقررہ ہے جس میں سزا اور جزا ملے گی۔ رب اور مالک میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی کہ الرحمن عارضی ہے اور رحیم مستقیم۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے آیت میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ اللہ نے پہلے اپنا جو ہے وہ تعارف کروایا کہ میں جو ہوں وہ رب العالمین ہوں، میری تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن ساتھ اور ساتھ عدل و انصاف والے بھی ہیں۔ اگر ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحمت والا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو بھائی اس کے بعد ہم پھر گناہ کر لیں گے، کوئی فائدہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ لوگ کو یقین دلوانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر صفات دو، رحمان اور رحیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفات یہ بھی ہے مالک، ٹھیک ہے؟ مالک عدل و انصاف والا، جس دن ہمارے جو ہے اچھے اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم لوگ جو اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم لوگ پھر بھی سارے شرک والے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، معاف کر دے گا۔ تو یہ بات مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسے ہونے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ مسلم شریف کی 7051 نمبر روایت ہے۔ جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا کے دن جبرائیل اور دیگر فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہے کہ سورۃ النبا آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن جبرائیل اور فرشتے صفا بند کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو رحمان کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ سورۃ الہود آیت نمبر 105۔ جزا کے دن سب جزا اور سزا کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس کی ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، پھر وہ سزا کیوں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو پھر وہ سزا اس لیے دیں گے کہ دنیا میں تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف اور عدل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے لیکن بے انصاف نہیں ہے، اس لیے جن کو برے اعمال اور زیادتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ قدر کرنے والا ہے، اس لیے اس نے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر غور کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عمل بدلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ملنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم صفات کو غور کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسے۔
تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، سوچ بدلتی ہے، عمل بدلتا ہے، ان کی زندگی کی سرگرمیاں بدلتی ہیں، قرآن سے تعلق بنتا ہے، اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسان کے اخلاق بدلتے ہیں، انسان سچا انسان بنتا ہے، ایمانت دار بھی بنتا ہے اور وعدہ پورا کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محبوب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بیدار ہو جاتا ہے، ایک ہی مقصد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ لازمی غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کون کون سی صفات ہمیں بتائی ہیں۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم صرف 3 آیات کریں گے، آپ نے 3 آیات کو جو ہے وہ بہت اچھے سے غور و فکر کرنا ہے اور اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج جو آپ کا مین ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آج جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جب بھی آپ نے اس کام کا اختتام کرنا ہے آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ پر کتنی دفعہ آپ کے اوپر رحم کرتے ہیں، کتنی دفعہ رحمت آپ کے اوپر آتی ہے، اور آپ لوگوں نے ہر کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا آنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اس دن کیا کیا ہے۔ تو آپ سب نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے، اور آپ نے ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا اس چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور ہر کام کرتے وقت آپ کے اندر تقوی آئے، اللہ تعالیٰ کا خوف آئے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔